إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ المطہرین الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة العلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قابل احترام حاضرین جماعت المبارک اور معزز خواتین اسلام عزیزان گرامی، آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ہمارا ٹاپک عنوان کئی جمعہ سے رب کریم کے فضل و کرم سے ایک عنوان چل رہا ہے، علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ اسی عنوان کے پیش نظر چند کچھ باتیں ابھی باقی ہیں، باقی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ کے دائرے علم تک پہنچانے کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں، آپ کے قلب میں، آپ کے سینے میں علم دین کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا تقدس کچھ نور بن کے چمکے، اور شاید آپ دوسروں تک پہنچانے کی اس کو کوشش کریں گے۔ وقت بڑا مختصر ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ مختصراً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور رسول کائنات اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر بے شمار مرتبہ درود و سلام اسی رب کریم کی جانب سے نازل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین کرام، سب سے پہلی بات بلا کسی تمہید کے، علم دین کی اہمیت اور ضرورت۔ اللہ رب العزت نے جس قوم کو چنا
یعنی انسانوں میں سے ایک امت کو چنا، ایک جماعت کو چنا، سلیکٹ کیا، ان کو سلیکشن فرمایا، ان کا نام رکھا امت مسلمہ، امت مرحومہ، امت مومنہ، امت مسلمہ۔ یہ نام کسی اور کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ نام رب تعالی نے خود تو رکھا ہی، اپنے ایک عظیم پیغمبر جو لاکھوں پیغمبروں کے نانا اور دادا ہونے کا شرف جنہیں حاصل ہے، وہ واحد پیغمبر ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ، جن کو اتنا بڑا شرف مالک نے عطا کیا کہ وہ تنہا 1,00,000 سے اوپر پیغمبران اسلام کے دادا اور نانا ہونے کا شرف جنہیں حاصل ہے، جن کی پوری نسل پاک ہی پیغمبران اسلام ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 1,00,000 سے اوپر پیغمبران اسلام ہے ان کی نسل پاک میں، اور انہی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رب العزت سے مانگا تھا، مزدوری مانگا تھا۔ جب آج سے 6,000 سال پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمایا تو انہوں نے ایک بھیک مانگی تھی، مزدوری مانگی تھی، میرے مولا میں نے میرے فرزند ارجمند، میں ابراہیم تیرا خلیل اللہ، میرا بیٹا بے مثال فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جن کو تو نے نبوت سے نوازا ہے، ہم دونوں باپ بیٹے نے مل کر تیرے کعبۃ اللہ کو تیرے ہی حکم سے اس کی تعمیر مکمل کر لیا، تو اب میری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میرے مولا ہم دونوں باپ بیٹے کو تو نے مسلمان بنایا ہی ہے، ہماری نسل پاک میں تو ایک امت مسلمہ کو بھی کھڑا کر۔ اور اسی دعا میں یہ بھی مانگا جو مالک کائنات نے ہر دعا کو من وان اے ٹو زیڈ قبولیت کا شرف عنایت فرمایا، اور کیوں نہ کرتے، یہ وہ ذات گرامی ہیں جن کو علم کی روشنی میں اگر آپ دیکھو گے، تاریخ دنیا کی روشنی میں دیکھو گے، تو ایسی بے مثال شخصیت پورے پیغمبران اسلام میں تمہیں نہیں ملے گا۔ انسانیت کی تاریخ کو تو کنارے لگاؤ، پیغمبران اسلام میں واحد شخصیت ہیں جن کی شان میں ایگزامنر خود کہتا ہے، ایگزام لینے والا کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں فرسٹ ڈویژن نہیں، میرا بندہ ٹاپر ہے، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں۔ ایسا ایگزام لینے والا رب العالمین کی طرح ایگزام کون لے سکتا ہے؟ بندہ بندے کا ایگزام لے تو یہ تو بات چلتی پھرتی ہے، رسم ہے دنیا کی، ایک بندہ ایگزامنر ہے، دوسرا امتحان دینے والا ہے، اس نے کاپی چیک کیا، نمبر دیا، 5 نمبر دیا، سیکنڈ، تھرڈ یا فرسٹ یا ٹاپر، تو یہ بات سمجھ آتی ہے، دیتا ہے، دنیا کے نظام ہے، سسٹم ہے، چل رہا ہے۔ لیکن رب العالمین جب ایگزام لیں تو کتنی باریکی سے لیں گے، اور لینے کے بعد خود ایگزامنر وہ ہوں اور امتحان دینے والا بھی تو بڑا اونچا ہوگا، چونکہ وہ سب کا ایگزام تو لیتے نہیں، اور اگر لیتے بھی ہیں تو لیول کے حساب سے لیتے ہیں، ان کی کیپیسٹی، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت کے حساب سے لیتے ہیں۔ اب ایک پیغمبر کا امتحان مولا لیں گے، ایک امتی کا ویسا امتحان تو نہیں لے سکتے ہیں۔ پیغمبر کا امتحان تو لیا مولا نے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی، کسی امت سے بھی تقاضا کریں گے کیا؟ نو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کے قانون کے خلاف تو اس کی شان کریمی کے بھی خلاف ہے۔ چلیں اس عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ جس امت کو مالک کائنات نے چنا تھا سارے جہان والوں کی ہدایت کے لیے، سارے جہان والوں تک علم کی روشنی پہنچانے کے لیے، چونکہ علم ہی وہ نور ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت پاسٹ میں بھی، پریزنٹ میں بھی، اور فیوچر جو آنے والا زمانہ مستقبل اس میں بھی، یہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ایٹومیٹک نظام ہے، سسٹم ہے کہ مالک کائنات نے طے فرما دیا ہے کہ رب العالمین اسی جماعت کو، انہی افراد کو
اس دنیا فانی میں بھی بلندی، سر بلندی، ان کا سر اونچا، ہر پہلو سے زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو طے کرے گی وہ قوم، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ کون؟ جو علم دین سے فیض یاب ہوگی، مکمل مستفید ہوگی، جس کے سینے میں رب کے آخری آسمانی پیغام قرآن مجید کا علم نور بن کے چمکے گا، اور اس کی تفسیر اور تشریح سیرت طیبہ نبی رحمت علیہ السلام کی، جو قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے، تشریح بھی ہے، پریکٹیکل عملی جامہ پہنا کر رسول کائنات نے جو دکھایا، اس کی بھی تفسیر اور تشریح ہے وہ، یہ دونوں علم دین کہلاتے ہیں۔ اور اسی علم دین کے وسیلے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 1400 سالہ اسلامی زندگی میں مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمایا، مرد و خواتین دونوں کو۔ زیادہ نہیں، چند صدی پہلے، سینچری پہلے، چند 100 سال پہلے، جب تک امت مسلمہ، چونکہ امت مسلمہ نے اپنے مقام و مرتبہ ہی کو بھلا دیا ہے، بھلانے کا مطلب علم ہی نہیں ہے تو بھلائے گا کیا؟ ارے بھلاتا تو وہ جس کو علم بھی ہو۔ آج پوری دنیا میں آپ مردم شماری کرو گے، اگر کیلکولیشن کرو گے تو پوری دنیا عالم پورے ورلڈ لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر سب سے بڑی جاہل قوم کوئی ہے تو وہ ہے جس کو شرم سے، حیا سے کہنا بھی نہیں آتا ہے، کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑتی ہے، وہ قوم جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ ایم امت مسلمہ، ہم ہیں امت مسلمہ، جبکہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا کہ رب تعالیٰ نے عالمگیر امت تمہیں ہمیں بنایا تھا۔ عالمگیر کا مطلب پورے ورلڈ لیول پر ہدایت کا علمبردار تمہیں بنایا، داعی تمہیں بنایا، مبلغ تمہیں بنایا، اپنے قرآن کے علم کو دوسروں تک، پوری کائنات کے فرد تک، کچے پکے مکان تک، فضاؤں میں بھی، اور بر اعظم ہو، بر صغیر ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، عرب ہو، عجم ہو، جاہل قوم ہو، کھیرا ہو، شہر ہو، تم کسی ملک میں جاؤ، عالمگیر امت کا ٹائٹل، لقب رب نے عطا کیا تھا اور کر کے دکھایا اسلاف نے۔ ابھی چند 100 سال پہلے کی بات ہے، جب قرآن مجید سے، علم دین سے اس امت مسلمہ کا رشتہ بڑا مستحکم تھا، بڑا مضبوط تھا، بڑا اسٹرانگ تھا، اس کا رشتہ اتنا گہرا تھا کہ وہ زبان بھی اگر گفتگو بھی کرتا تو قرآن کی زبان میں، وہ اس کے عمل کو دیکھ کر سیرت طیبہ اتنا رچا بسا ہوا تھا زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کہ وہ دوسری قوم آپ کو دیکھ کر آپ کے حسن کردار کو، حسن گفتار کو، حسن معاملہ کو، حسن اخلاق کو، ان کو دیکھ کر دوسری قوم کہتی ہے اگر اسلام اس کا نام ہے تو ابھی بلا تاخیر پہلی فرصت میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں اجتماعی اور انفرادی طور پر کلمہ شہادت پڑھ کے آپ کے کردار کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج عالم یہ ہے 15ویں صدی ہجری ہے اور 21ویں صدی عیسوی کے اس دور میں، فتنہ پرور دور میں، پوری دنیا کے لیول پر، پوری انٹرنیشنل لیول پر، ورلڈ لیول پر سب سے بڑی جاہل کوئی قوم، کوئی امت ہے، افراد ہیں تو وہ امت مسلمہ ہے۔ کیا اس سے بڑی شرمناک بات کچھ ہو سکتی ہے کیا؟ اور پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ظالم بندوں کو حاکم کیوں مسلط کیا ہے؟ اور علم کی ضرورت، علم کی اہمیت، علم کی ضرورت تو اس لیے کہ ماں کے گود سے قبر کی گود میں جانے تک ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ تمہیں علم کی ضرورت ہے۔ بولو ہے یا نہیں؟ ماں کے گود میں آئے، ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور علم شروع ہو گیا۔ بچی کی پرورش کیسے کیا جائے، علم کی ضرورت ہے۔
بچہ جب سن شعور کو پہنچے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ والدین اپنی ذمہ داری سے لا علم ہے، جو علم ہے ہی نہیں اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، نو علمی نہیں، جاہل ہے۔ گود میں آیا بچہ، علم شروع ہو گیا۔ علم کی اہمیت دیکھو، مالک کائنات فرماتے ہیں پورے قرآن حکیم کے 114 سورتوں میں ایک سورہ پاک ربنا ذوالجلال والاکرام نے اپنے نام پاک سے موسوم فرمایا، یعنی ایک ہی سورہ پاک ہے 114 سورتوں میں جو رب العالمین نے اپنے نام پاک سے اس کا نام رکھا، اور بہت مشہور سورہ پاک ہے، بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الرحمن۔ اس کے علاوہ پورے 114 سورتوں میں واحد سورہ پاک ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے نام سے موسوم کیا۔ اس کی پہلی آیت، ذرا علم کی اہمیت پر توجہ چاہوں گا، اپنے نام پاک پر سورہ پاک کا نام رکھا سورۃ الرحمن۔ جب شروع فرمایا مولا نے اس سورہ پاک کو ترتیب دیا ہوگا عرش اعظم پر، تو سب سے پہلے اپنے نام پاک کو لایا، اور نام پاک لاتے ہوئے بندوں کو کیا ایڈریس فرمایا، خطاب کیا ہے؟ فرمایا الرحمن، سب سے بڑا مہربان، بے حد مہربان۔ کیسا مہربان؟ یوں سمجھو الرحمن کی شان میں جو مہربانی ہے وہ ایسے، سمندر کی موج کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا ضرور، آپ کے قریب سمندر ہے، کبھی سمندر کے کنارے جاؤ، ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر جب سمندر میں موج اٹھتا ہے تو وہ موج سمندر کا موج ہے، وہ دریا کا نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ الرحمن جو رب تعالیٰ کا نام پاک ہے، اس میں مہربانی کی صفت، کیفیت، جذبات، اس کی صورت، اس کی شکل ایسی ہی ہوگی جیسے سمندر میں موج اٹھتا ہے نہ ہر وقت، اسی موج کی طرح الرحمن میں شان رحمانی رب کی چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے مولا نے اس کو بسم اللہ میں مقدم کیا، الرحیم کو مؤخر کیا، بعد میں لائے۔ کیوں؟ الرحمن میں جو شان مہربانی ہے وہ الرحیم میں کم پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ترجمہ میں بھی ہم آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ پاک کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بہرحال یہاں وہ بات نہیں سمجھانی، اصل بتانا یہ ہے کہ الرحمن فرما کر سارے بندوں کو تسلی دیا، گھبرانے کو نہیں۔ میں ہوں تیرا خالق، تیرا مالک، بہت ساری صفات میری ہے، القہار بھی ہوں، الجبار بھی ہوں، المنتقم بھی ہوں، میں اگر تم بغاوت پر تلو گے تو میں بدلہ لینے والا بھی ہوں۔ لیکن تمام صفات کو کنارے لگایا مولا نے، لائے کون سی صفت؟ بندے کو ڈھارس دیا، تسلی دیا، الرحمن۔ میں صرف تمہارے سامنے ابھی الرحمن کی شان کے ساتھ تم سے گفتگو کر رہا ہوں، سنو، ذرا توجہ چاہتا ہوں، مائل ہو جاؤ میرے بندو۔ کیا کہنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سننا، بڑی اہمیت کی بات ہے۔ وہ جو بڑا مہربان ہے نا، اس کی شان ایک یہ ہے کہ علم القرآن، اللہ اکبر، بطور خاص انعام کے طور پر بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، امنگ، ایک لگن، اس کے اندر اس کے جذبات کو ابھار رہے ہیں مولا۔ کس جذبات کو؟ یہ جو جہالت ہے نا میرے بندے، اس سے دونوں جہان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک میں خالق، میں مالک، میں رازق، میں تمہارا دین و دنیا کا سب کچھ دیکھنے والا۔ ذرا سوچو، الرحمن وہ جو بڑا مہربان ہے نا، بے حد مہربان، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا جانتے ہو؟ تم پر سب سے بڑا انعام کیا کیا؟ سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ جو اکرام کیا وہ یہ کہ علم القرآن، قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب آسمانی، جو آخری آسمانی پیغام میرا ہے اور علم الہی کا بہتا ہوا مہاساگر ہے، سمندر ہے، چونکہ اس سے پہلے میں دریا نازل کر چکا ہوں، علم الہی کا دریا، چھوٹے چھوٹے دریا،
तौरात की शक्ल में, जबूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, 100 सहीफे की शक्ल में छोटे छोटे नहर भी दिया। वो इल्म इलाही का नहर मान के चलो, तशबीह दे रहा हूं। जैसे नहर होते हैं ना, दरिया होते हैं, तो नहरों की शक्ल में 100 सहीफे नादिल फरमाए। वो इल्म इलाही का नहर था। दरिया की शक्ल में 4, 3 पहले दिए, वो दरिया था। एक का नाम तौरात रखा, दूसरे का जबूर, तीसरे का इंजील, जिसको आज की दुनिया में जाहिल कौम कहती है बाइबल। वो बाइबल ताइबल उनके पॉकेट में रहे, मेरे रब का रखा हुआ नाम इंजील है, मैं तो इंजील बोलूंगा। वो बाइबल अपने पॉकेट में रखे। चूंकि रब ताला का जो रखा हुआ नाम पाक है, जो कुरान में आया है, उस किताब आसमानी का वो इंजील है, जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने अता फरमाया था। ये सब इल्म इलाही का दरिया था। और हम तुम कितने खुश नसीब कि अल्लाह ताला ने दरिया नहीं, इल्म का समंदर बहा दिया। जिस कौम को समंदर दिया इल्म इलाही का, वो आज की तारीख में सबसे बड़ी जाहिल कौम है पूरी दुनिया के कौम के मुकाबले में। वो दूसरों के लिए अलमबरदारी क्या करती, दूसरों के लिए दावत का काम क्या करती, दूसरों को हिदायत इल्म का नूर क्या पहुंचाती, दूसरों के लिए टीचर और मुअल्लिम और मुबल्लिग और दाई क्या बनती, क्या अपने आप से भी बेखबर हो गई। हमें क्या करना था, क्या करना है, आगे क्या करना होगा, इसका भी इल्म नहीं। शैतान ने पट्टी पढ़ा दिया, किसी जाहिल ने आके कह दिया ये काम भी कर लो दीन है, ये काम भी कर लो ये भी इस्लाम है, ये भी तुम्हारे नबी की नौज़ुबिल्लाह। तो यहां तक इल्म की रोशनी नहीं होने की वजह से इस कौम ने रब पर इल्जाम लगा दिया, तोहमत लगा दिया। बोलो इंसान हो, बोलो अगर हम तुम मामूली पानी के एक जलील कतरा हो, अगर हमारे तुम्हारे जैसे इंसान एक दूसरे पर तोहमत लगाते हैं, दिल को कितनी चोट लगती है और कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम की निगाह में। शिर्क के बराबर का, शिर्क के सफ में खड़ा है तोहमत, जिसको कहा जाता है इल्जाम, और बल्कि अरबी जुबान में कह लो, कुरान की जुबान में तो बोहतान अजीम। ये शिर्क के सफ में ये जुर्म खड़ा है। शिर्क, बोहतान, माँ बाप की नाफरमानी, कत्ले नाहक, ये सब एक सफ में खड़े हैं। इसको कुरान और सुन्नत की जुबान में अकबरुल कबायर कहा जाता है। अकबरुल कबायर का मतलब बड़े जराइम में भी सबसे बड़ा जुर्म, जो इंसान को दोनों जहान में तबाह बर्बाद सत्यानाश करके रख देती है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इल्म का जो महासागर अता किया था, इसलिए सजा सजा के रेशमी जुज़दानों में उसको लपेट कर इतने ऊंचे ताक पर रख दो कि जल्दी उतारने की नौबत ना आए। हाँ, इस कौम ने क्या किया उसके साथ सलूक, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में यकीन मान के चलो, उसकी इज्जत व जलाल की कसम खाकर, जिसके कब्जे कुदरत में 14 तबका आसमान और जमीन का एक एक जर्रा है, उसी रब्बुना जुल जलाली वल इकराम के इज्जत व जलाल की कसम खा के कहूं तो हानिस नहीं होऊंगा, मेरा कसम नहीं टूटेगा। इल्म की रोशनी में, तजर्बे की रोशनी में, पूरे कॉन्फिडेंस से कि कल क़यामत के दिन खुद रसूल रहमत हम जैसे नालायक उम्मत के खिलाफ शिकवा, गिला और शिकायत पेश करेंगे अपने अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की बारगाह में। और वो कोई मेरी तकरीर नहीं, कुरान की जुबान में बात कर रहा हूँ, वो भी रब्बे ताला ने कोट कर दिया तुम्हारे आज ही की तारीख में, कुरान में 14 साल पहले कोट कर दिया कि मेरे नबी तुम्हारे खिलाफ शिकवा करेंगे, जरा संभल के रहना। क्या जवाब दोगे? जरा उस शिकवे का क्या जवाब दोगे? पाँव रहेगा तुम्हारा सलामत? जरा सोच के आना मेरे बंदो। वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये प्यारे नबी शिकवा करेंगे, वो कुरान में आज कोट कर दिया मालिक ने। अब उसके करम का कोई ठिकाना है? बोलो ईमान वालों, ईमान वाली बहनों, तुम भी जरा सोचना। कल मैदान महशर आने वाला है, अभी फ्यूचर में आने वाला है। कल रसूल कायनात शिकवा करेंगे अपनी ही उम्मत के खिलाफ। क्यों नहीं करेंगे? क्या करेंगे? ऐ रब ताला, इस उम्मत ने, जिसको मैंने प्रैक्टिकल सिर्फ जुबानी तिलावत करके नहीं सुनाया था, तर्जमा नहीं बताया था, कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक जो कुछ तूने नाजिल फरमाया, ऐ मेरे रब अकरम, ऐ मेरे अहकमुल हाकिमीन,
تو گواہ ہے، میرے 1.5 لاکھ صحابہ گواہ ہیں اور ساری کائنات گواہ ہے کہ میں نے قرآن کو پریکٹیکل بنا کر کے تیرے قرآن حکیم کو پریکٹیکل لائف میں عملی جامہ پہنا کر امت کو پیش کر دیا تھا۔ 63 سالہ حیات طیبہ میں سے 23 ایئرز وحی کا پیریڈ ہے، زمانہ ہے۔ 610 سے شروع ہو کر 633 610 سے شروع کیا رب تعالیٰ نے اس علم الہی کے سمندر کو اتارنا شروع کیا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہر کی سرزمین پر، اپنے محبوب کو دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ ٹائم کتنا لگایا؟ 23 ایئرز، 23 سال۔ کسی کتاب آسمانی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ ہر کتاب کو رب تعالیٰ نے آج دینا جمعہ ہے، تورات دینا ہے تو دے دیا، فرشتوں کو حکم دیا لکھ کر کے میرے کلیم 40 دن سے روزہ رکھے ہوئے بیچارے انتظار میں ہیں کوہ طور پر، جاؤ 40 دن سے روزہ رکھ کر کے وہ انتظار میں، لکھ کر کے فرشتوں میرے کلیم علیہ السلام میرے موسیٰ کو دے دو علیہ السلام۔ دیا تو دیا، آج دے دیا، اٹینڈم دے دیا دفعتاً واحدہ، کچھ رکھا نہیں سنیچر کے لیے، ہفتہ کے لیے، بس آج جمعہ ہے، دیا تو دیا، پورا تورات دے دیا۔ انجیل دینا تھا اتار دیا، زبور دینا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا۔ جب قرآن کا نمبر آیا تو فرمایا نہیں، اس کو تو میں تلاوت کروں گا۔ الحمدللہ، یہ بھی یاد رکھنا مسلمانوں، ہماری بدقسمتی نہیں ہے، ہماری سستی کاہلی، ہماری اپنی بدتمیزی نفس کی شرارت ہے، تم نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے قرآن حکیم وہ رب کا محبوب کلام ہے جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت رب نے کیا ہے۔ آج تلاوت کرنے کی فرصت تمہیں نہیں ہے۔ جس کلام پاک کی، جس کلام نورانی کی 23 سال کے عرصے میں رب کریم نے ایک ایک حرف کی تلاوت عرش اعظم پر کیا، سدرۃ المنتہا جو ہیڈ کوارٹر ہے کمانڈر ان چیف صاحب علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین، روح القدس، روح الامین، سب سے لاڈلا فرشتہ، سب سے خوبصورت ترین وجیہ و شکیل، اپنے رب کا محبوب فرشتہ، ان کو مولا اپنی تلاوت سناتا۔ جب تلاوت مکمل ہو جاتی جتنا نازل فرمانا ہوتا، اب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو ہائی کمان کا آرڈر ہوتا، جیسی تلاوت میں نے کی جبرائیل تو نے سنا؟ کہاں میرے مولا سن لیا، تیرے قلب میں نے محفوظ کر دیا۔ کہاں محفوظ کر دیا؟ کہاں اتر جا میرے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، خواہ وہ مدینہ پاک میں ہو یا مکہ معظمہ میں، اب جا میرے محبوب کے سامنے ویسے ہی تلاوت تو کر دے جیسی تلاوت میں نے تجھے سنائی۔ اللہ اکبر، رب کی تلاوت تو رب ہے، یہ تو فرشتہ مخلوق ہے، تو رب کی تلاوت تو بے مثال ہوگی۔ مولا خود قرآن کی شان میں فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے بڑا ٹھہر کے قرآن کو ترتیل سے پڑھ کے جبرائیل کے معرفت بھیجا ہے۔ اور جب اپنی شان میں یہ فرمایا تو پارہ نمبر 29 میں اپنے حبیب دو عالم، سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والے، جن کے سینے مبارکہ، قلب مبارک پر وہ مبارک کلام نازل کیا، ان کو حکم دیا محبوب ہم نے عرش اعظم پر ترتیل سے تلاوت کیا ہے، اب تم مدینے اور مکے کی سرزمین پر، فرش زمین پر محبوب پوری امت کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہی لفظ استعمال کیا اپنے لیے بھی، رتلناہ ترتیلا، اور محبوب کو اسی کا حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب آپ ٹھہر کر کے میرے بندوں کو، اپنی امت کو سنا دو۔ سنا تو دیا، نبی پاک علیہ السلام نے سنا بھی دیا، عملی جامہ پہنا کے دکھا بھی دیا، لیکن اور اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بتا دیا۔ کیا کہ تم علم دین کی بغیر نہ دنیا میں چین سے، نہ عزت کے ساتھ رہ پاؤ گے، نہ قبر میں نہ حشر میں، کہیں بھی چین نہیں ملے گا۔ لیکن پھر بھی کان میں ڈانٹ ڈال کے یہ امت سو گئی اور اتنی دوری بنا لیا کہ قرآن کے قاف کو بھی نہیں جانتی، سمپل تلاوت کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ اور ہم شکوہ کرتے ہیں مولا ظالم حاکم کو ہم پر مسلط کر دیا، تو رب کے نظام میں بہت پہلے طے ہو چکا تھا کہ جب تم میرے دین کے خلاف بغاوت کرو گے، میرے نبی کی سنتوں سے
تم دوری بناؤ گے، من مانی کرو گے، رب چاہی نہیں من چاہی زندگی گزارو گے۔ کہا علم حاصل کرو تو کہا نہیں، دین تو مفت میں ہے، دنیا کو حاصل کرنا تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہاد کرنا ہے۔ دین تو بڑا سستا ہے، دنیا بڑی مہنگی ہے، دنیا کی دولت بڑی مہنگی ہے، اس کے لیے محنت کرنا۔ آخرت کے لیے کیا محنت کرنے کو؟ نہیں، دیکھا جائے گا۔ یہ قوم بولتی ہے دیکھا جائے گا، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا۔ اچھا، وہاں دیکھا جائے گا۔ اور دنیا جو ملعون ہے، مردود ہے، یہاں کی ہر چیز ملعون ہے، یہاں کے لیے تم جد و جہاد کرو، لیکن قرآن کی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نو۔ امت میں سے چند افراد کو کھڑا کر کے پوچھ ڈالو وضو میں کتنا فرض ہے، مرد و خواتین دونوں سے، دیکھو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ یہ علم کی ضرورت اور اہمیت پر بات ہو رہی ہے۔ فکر ہے کیا کہ جب تمہارا ہمارا وضو درست نہیں، نماز نہیں، تو پھر کہیں انہی بد نصیب بدبختوں میں شامل نہیں ہو جانا ہے کیا کہ کل میدان محشر میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میری امت کے ایسے لوگ بھی آئیں گے کل قیامت کے دن، 60 سال نماز پڑھا ہوگا، اپنے منمانی نماز پڑھا ہوگا، اپنی طبعی نماز پڑھا ہوگا، شرعی نہیں، شریعت والی نہیں، طبیعت والی نماز۔ کون سی؟ سنت کے خلاف۔ نہ وضو کرنا آیا ہوگا، نہ غسل کرنا آیا ہوگا، نہ پاکی کے مسائل معلوم ہوں گے، کوئی علم نہیں، نہ خود معلوم ہوگا، نہ بیوی کو معلوم ہوگا، نہ بچوں کو معلوم ہوگا، نہ خاندان کو معلوم ہوگا، نہ کبھی جذبہ ہوا ہوگا، تو اور 60 سال وقت گزارا ہوگا، اور یہاں پھولے نہیں سما رہے، میں نمازی ایم نمازی، میں نے نماز پڑھ لی۔ اچھا، تو وہاں پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے جب جائزہ لیں گے تو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، مولا ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر۔ بولو یہ کس کا نتیجہ ہوگا جانتے ہو؟ جہالت کا۔ چونکہ علم دین، تم بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، اسلام روکتا ہے کیا؟ نہیں روکتا ہے، بنو، لیکن اس کے ساتھ اگر رب تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اس کی رضا کو نہیں تلاش کیا، اس کی رضا کو تلاش کب کرو گے؟ جب علم دین ہوگا تب نا۔ آج دیکھ لو، آخری بات عرض کر کے مکمل کرتا ہوں، آج کی تاریخ میں علم دین سے جہالت کی بنیاد پر آج پوری امت کی اکثریت شرک، کفر، بدعت، خرافات، برے رسم و رواج، یا وہ ساری غلاظتیں، وہ ساری گندگیاں جس سے رب تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت و رسالت سے، آپ کے حسن کردار سے، آپ کے صحابہ کے حسن گفتار اور کردار، ان کی جد و جہد سے پوری کائنات، جزیرت العرب سے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں، بلکہ آدھی دنیا تک اسلامی پرچم لہرا چکا تھا، جس کو آپ رشیا کہتے ہو، یہاں تک اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا صحابہ نے، یعنی آدھی دنیا مان کے چلو اسلام کے پرچم تلے تھا، اور ان تک علم دین کی روشنی بھی پہنچا دیا تھا، سینہ بسینہ، طبقہ بطبقہ، نسل در نسل آتی گئی علم۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لا شے۔ آج پوری دنیا کی قوم کے مقابلے میں اپنے دین، اپنے تہذیب، اپنے تمدن، اپنا کلچر تک بھلا دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری قوموں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کلچر کی بھیک مانگ رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے اسلام کی تاریخ میں، اور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو کر کے فخریہ کہتے ہیں، ماڈرن لائف ہے، کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہو؟ نبی کی سنت کو یاد دلاؤ تو کہتا دقیانوسی باتیں کرتے ہو۔ اور وہ انگریز مغضوب علیہم ضالین قوم کے نقش قدم پر چل کر کیا کہتا ہے؟ ماڈرن لائف والے مسلم ہم ہیں، ماڈرن لائف ہے ہماری، تم رہنے دو، دقیانوسی باتیں مت کرو، ہم کیوں نہیں یہ کام کریں گے؟ تو یہ نقالی کر کے کیا ہوا معلوم؟ علم دین کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ آج امت مسلمہ زبان سے کلمہ تو پڑھتی ہے، لیکن اپنے کردار اور اپنے گفتار، اپنی ایکٹیویٹی، اپنے تمام ایکشن میں مغضوب علیہم ضالین قوم کے نقش قدم پر جمی ہوئی ہے، پوری جم کر کے ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن حکیم کے سورہ مائدہ میں اعلان فرما دیا، اگر تم نے ان کے نقش قدم کو اپنایا
تو کلمہ پڑھنے کے باوجود میرا ججمنٹ ہے، میرا احکم الحاکمین کی طرف سے فیصلہ ہے آخری، فَهُوَ مِنْهُمْ، کلمہ پڑھ کے خوشمت ہو جانا کہ تم مسلمان ہے، جب تیرے اندر وہ کردار نہیں جو تیرے سلف صالحین تجھے دے کر کے گئے تھے، اور یہ تم کردار کیوں نہیں اپنائے؟ چونکہ جہالت ہے تمہارے اندر، تم دوسری قوم کی نقالی کرنا شروع کیے۔ تو پھر سن لو اپنے رب کا فیصلہ، فَهُوَ مِنْهُمْ، تم کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز روزہ وہ ایک رسمی ایک پروفیشنل جو کر رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ کامیابی مل جائے گی آخرت کی، تو پھر سن لو کان کھول کر، میں کہہ رہا ہوں کہ فَهُوَ مِنْهُمْ، اگر تم نے ان کی مشابہت اختیار کی، ان سے دوستی کیا، ان کے نقش قدم کو اپنایا، میرے محبوب کے نقش قدم کو، سیرت کو تم نے گھٹیا نگاہ سے دیکھا، اور دوسری مغضوب علیہم ضالین قوم کو بلند نگاہ سے دیکھا، اس کو ماڈرن لائف کہا، تو ٹھیک ہے تمہارا بھی شمار انہی میں سے کر دیا میں نے، جاؤ۔ یہاں تو کفن پہن کر کے مسلمان تیرے کو کندھے پر لے کر کے چلیں گے کہ جنازہ مسلمان کا جا رہا ہے، جبکہ رب کائنات کے رجسٹر میں تیرا نام کرسچن میں لکھا جائے گا، نصارہ اور یہودیوں میں لکھا جائے گا۔ یہاں خوش ہو رہے ہیں اور مسلمان کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا، کچھ نہیں، وہ دعا مسلمانوں کے منہ تک رہے گی، فضا میں رہ جائے گی، مولا کی بارگاہ میں نہیں جائے گی۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ صرف جہالت کی بنیاد پر، چونکہ علم دین نہ حاصل کیا، نہ حاصل کرنے کی کوشش کیا۔ آج جتنی شیطنت پوری دنیا میں اور خاص طور سے ایشیا میں اکثریت مسلمانوں کو امت مسلمہ کی کر رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ جہالت، علم دین سے دوری، علم دین سے جاہل ہے یہ قوم، جو جس نے کہہ دیا نیکی بنا دیا اس کو، جبکہ نیکی اور عبادت کا ڈیفینیشن اسلام میں کیا تھا؟ فقط اتنا، اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول کائنات کا عمل، یہ دونوں کا جب سنگم ہوتا ہے، ملتا ہے ایک جگہ، تو اس کو اسلام کہتا ہے نیکی عبادت۔ اب رب کا حکم بھی نہیں ہے، رسول کا عمل بھی نہیں ہے، اور کہہ دیا کسی ملا دو پیازا نے یہ بھی نیکی، کسی جاہل مردود نے ایک چیز ایجاد کر دیا، اس کو سینے سے ایسا لگایا کہ لگ رہا ہے کہ بس آسمان سے تو یہی حکم نازل ہی ہوا تھا، جس کا ذکر نہ رب کے کلام میں ہے نہ رسول کی سیرت میں ہے۔ آج کیا دیکھ رہے ہو؟ طوفان بدتمیزی، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہماری اس امت مسلمہ کو اب بھی ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک تم قرآن سے علم دین سے جڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے 800 سال تک اندلس کی سرزمین میں تمہاری حکومت کو برقرار رکھا، جب تک قرآن اور سیرت نبی سے علم دین سے تم جڑے رہے، پوری دنیا میں تمہارا ڈنکا بجتا رہا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب تم نے علم دین سے دوری بنائی تو تمہارا دودھ پیتا بچہ جو بچا تھا نا، عیسائیوں نے جب قبضہ کیا اندلس پر، اس بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا، نام و نشان مٹا دیا تمہارا۔ صرف کس بنیاد پر؟ تو نے رب کے کلام سے، رب کے دین سے، رب کے رسول کی سیرت سے اپنی دوری بنائی، تو معصوم بچہ بھی تمہاری نحوست کے بھیٹ چڑھ گیا کہ اس کو بھی ٹکڑے کر کے یہ کہہ کر کے پھینک دیا عیسائی قوم نے۔ اس سانپ کے بچے کو دودھ پلا کے پالنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کل کو یہ مسلمان کا بچہ پھر کھڑا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹانگ کاٹ دے اور پھر اندلس میں کہیں ویسی ہی حکومت نہ قائم کر دے جیسے 800 سال تک اس کے باپ دادوں نے حکومت کیا اور ہم کو غلام بنا کے رکھا۔ اس لیے اس بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دینے کو، سانپ کے بچے کو دودھ پلا کے پالنے کو نہیں۔ جی ہاں، مثال دیا تھا اس نے، تشبیہ دیا تھا۔ یہ کب رہا؟ یہ اندلس کا نام آپ نے سنا ہوگا، کبھی موقع رہے گا تو اس کو ڈیٹیلز میں آپ کو سنایا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات امت مسلمہ کو اب بھی ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی توفیق جاری ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی توفیق کی بارش 24 آورز میں کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے۔ منٹ کو چھوڑو، ہمارا ہی دامن تنگ ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ آسمان سے فرشتہ آ کے تمہیں گود میں اٹھا کر کے کہ قرآن کی تعلیم نہیں دلوائے گا، ہوش دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے مولا نے، تو ہوش کے ناخون لو اور اب بھی ہوش میں آؤ۔ چند ہفتے، چند مہینے، چند سال کی زندگی ہے، سوچو ذرا
رب کی بارگاہ میں تمہیں حاضری دینا، کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے دن پیارے نبی جب ہماری تمہاری نالائق امت کی طرف سے شکوہ کریں گے، اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے ہمارے پاس؟ آج ہم نے اپنے آپ تک کو کی اصلاح نہیں کر پائی، امت مسلمہ کی کیا دوسری قوموں کی اصلاح ہم کیا کریں گے؟ اصلاح کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ علم دین کی کوئی اہمیت ہماری نگاہ میں ہے ہی نہیں، اور علم دین کی ضرورت بھی نہیں محسوس کیا، چونکہ دنیا بہت مہنگی ہے، آخرت بہت سستا ہے، تو وہ سستا ہے تو مفت میں مل جائے گا، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے تاکہ دنیا میں ہم بہت اونچے کہلائیں، تو اس کی ضرورت ہے، اور اسی پر ہم پورا ہمارا جو فوکس ہے، ہماری ساری انرجی کس پر خرچ ہو رہی ہے؟ اس ناپاک دنیا پر۔ ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ علم دین کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، پھر بھی کہوں گا رحم ہی فرمائے، اور اس امت کو جہالت سے کی تاریکی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم قرآن، علم سیرت نبی کے علم کے نور کی طرف آنے کی جو جذبہ اور ایک لگن اور ایک امنگ اور وہ ایک ذوق اور ایک شوق ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بوڑھے ہوں یا خواتین ہوں، سبوں کو مالک توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین ہادی البشریہ الی نور الحق وضیاء الیقین من مراسم الشرک والدلال البہین، اما بعد، فیا معاشر المسلمین ویا معاشر الحاضرین وحید اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات وإیاکم البدع فإن البدعة تہدی إلی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم وام اکبر۔ مرد حضرات بھی صفیں سیدھی کر لیں اور خواتین بھی۔